ایران میں ایک لحاف ساز جو نہج البلاغہ کو شعر کی زبان میں پڑھتا ہے اس وقت دھوم مچائے ہوئے ہے۔ 40 سال سے لحاف بنانے والے نہج البلاغہ کے خطبوں اور حکمتوں کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو شعر کی زبان میں بیان کرتا ہے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی مہر کے مطابق برسوں پہلے لحاف سازی کا بازار پر رونق تھی، جہاں لحاف سازی سے وابستہ افراد تپتی دھوپ میں کپاس صاف کر کے لحاف بناتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس بازار کی رونق کم ہو اور پرانی دکانوں کی جگہ نئی مارکیٹیں وجود میں آئیں۔ البتہ آج بھی بعض مقامات پر پرانے طریقے کے مطابق لحاف تیار کرنے والے موجود ہیں جو اپنے پیشے سے عشق کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایسا لحاف ساز بھی ہے جو اپنے پیشے کے ساتھ ساتھ دوسرے ہنر کا بھی مالک ہے۔ صاف و شفاف زبان میں اپنے احساسات اور افکار کا بیان ان کا خاصہ ہے۔ وہ ایک غیر معمولی انسان ہیں اور اپنے بیان سے مخاطب کو جادو کر دیتے ہیں۔ شاعری اور تحریر ایسا ہنر جو کلمات کے انتخاب اور ترتیب سے سامعین و قارئین پر جادوئی اثر کرتا ہے۔ شہر نائن کے بازار میں ایسے لحاف ساز شاعر سے ہماری ملاقات ہوئی جس نے اپنے ہنر و مہارت سے شاعری کو چار چاند لگا دیے۔ نائن شہر کے رہائشی علی اکبر فیض آبادی 64 سال کے ہیں۔ انہوں نے اپنی پہلی ادبی مجموعہ چھپایا، دوسرا مجموعہ چھپائی کے لیے دینے کے بعد مالی مشکلات کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہیں۔ مخیر حضرات اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں۔ دوسرے مجموعے میں نہج البلاغہ کے خطبوں کو حرف بحرف اور تفصیلات کے ساتھ شعر کے قالب میں انہیں ڈھال کے بیان کیا۔ علی اکبری فیض آبادی کے ساتھ ہونے والی گفتگو قارئین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ شعر کے آغاز کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے علی اکبر نے کہا کہ ہر فن اور ہنر میں کامیابی کی پہلی اور بنیادی شرط اس کے ساتھ عشق و محبت ہے۔ شاعری اور تحریر بھی اسی قانون سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میرے اندر شاعری کا ذوق موجود ہے۔ نہج البلاغہ کو شاعری کے لیے انتخاب کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک دن کسی نے نہج البلاغہ ان کو تحفے میں دی۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں ان کو یہ احساس ہوا کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے نہج البلاغہ کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ مطالعہ کرتے ہوئے نہج البلاغہ کی عبارت میری نظروں سے گزری جو بہت دلچسپ تھی۔ اس کے بعد خطبوں سے شروع کیا اور تمام خطبوں کو شعر کی صورت میں ترجمہ کر دیا۔ جب ہم نے سوال کیا کہ کیا چیز باعث ہوئی کہ اس راہ میں ثابت قدم رہتے ہوئے کام کو آگے بڑھایا، تو کہا کہ ایک مرتبہ خواب میں جنت کا ایک منظر دیکھا۔ یہ منظر بہت دل نشین تھا اور میں نے بے ساختہ یا علی بول دیا۔ اس وقت ایک آواز آئی اور کہا تم شاعر ہو، ہمارے بارے میں اپنی مطابق شعر پڑھو۔ شعر و ادب سے شغف رکھنے والوں کے نام اپنے پیغام میں فیض آبادی نے کہا کہ علم، ادب اور ہنر کی اور اقتصادی حالات کے پیش نظر امید ہے کہ اس سال کے آخر تک میرا دوسرا شعری مجموعہ بھی چھپنے کے بعد قارئین کو مل جائے گا۔ میرا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں قدم بڑھائیں اور کبھی بھی نا امید نہ ہوں۔